ہیومنسٹ کر کے یہ بار بار پوچھتے ہیں، اور ان کے سوالات کافی ڈراؤنے اس معنی کر ہوتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی پشت پر کوئی دھیریا یا کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو باقاعدہ دوربین و خوردبین سے قرآن اور حدیث میں بات چیزیں دیکھ کر اور ان کو اخذ کر کے وہ امت مسلمہ کے ذہن کو خراب کر رہا ہے۔ اس لیے وہ آگے جو بات آ رہی وہ اس کی وجہ سے ایسا ذہن بڑا خراب ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کسی اور کا اعتراض انہوں نے کیا ہو، لیکن ایسا ذہن خراب ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو مارک کرے اور اس کو غلط پوزیشن پر لے جا کر کے اس کو سوالات کرے اور کنفیوز کرے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ صاحب قرآن میں ثلاثۃ قروء کی جگہ ثلاثۃ حیض اطہاریہ، اصل میں ٹھیٹ علمی بحث ہے اور ہمیں جواب دینے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے، لیکن بہت مختصر جواب ہم دیں گے۔ منشا یہ کہ قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے عدت گزارنے کے موقع پر کہ وہ 3 قروء ٹھہرے، اپنے آپ کو روکے۔ اب قروء کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں، طہر کے بھی آتے ہیں، MC کے بھی آتے ہیں اور پاکی کے بھی آتے ہیں۔ اس بنیاد پر علماء میں ائمہ میں اختلاف ہوا کہ 3 حیض رکے یا 3 طہر رکے عدت گزارنے کے لیے جو عورت کو طلاق پڑ جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کے معنی دونوں ہو سکتے ہیں، چنانچہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس کے معنی طہر لیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی حیض کے لیے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسا لفظ کیوں استعمال کیا جو ذو معنی تھا؟ ایسا لفظ استعمال کرتے مثال کے طور پر 3 طہر کہہ دیتے یا 3 حیض کہہ دیتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا۔ تو اب یہ تو مشورہ اللہ ہی کو دیا جا سکتا ہے کہ اے اللہ میاں آپ نے ایسا لفظ کیوں استعمال کر دیا جس سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں؟ یا تو آپ طہر استعمال کر لیتے یا حیض استعمال کرتے، بلا وجہ ثلاثۃ قروء کا لفظ استعمال کیا آپ نے اور لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔ میرا خیال یہ ایک وجہ ہے، اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ تو خدا پر اعتراض ہو جائے گا۔ تو یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، قرآن میں بہت سے ایسی آیتیں ہیں، پھر تو آدھا قرآن ہی آپ کو نکال دینا پڑے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے بھائی بہنوں کا ترکہ بیان کیا ہے کہ ان کو کتنی میراث ملے گی، وہاں آپ دیکھیے وہاں وضاحت نہیں ہے کہ یہاں پر اخیافی بہن یا اللاتی بہن، یعنی کہاں ماں شریک کہاں باپ شریک، وہ مطلق ہے، حضور نے اس کی تشریح کی ہے۔ اب وہاں کہہ سکتا ہے کہ اللہ میاں کو کیا پرابلم تھی، ایک لفظ بڑھا دیتے کہ بھائی یہ ماں شریک بھائی ہے یا باپ شریک بھائی ہے۔ اسی طرح عدت گزارنے میں اگر حمل عورت کو ہو تو وہ کتنے دن عدت گزارے گی، متوفی زوجہ جس کا شوہر انتقال کر گیا وہ کتنے دن عدت گزارے گی، وہاں پر بھی پرابلم ہے۔ اللہ میاں کو مشورہ کوئی دے سکتا ہے کہ اللہ میاں آپ نے یہاں پر بھی کنفیوژن ڈال دیا، آپ ایسا کہہ دیتے تو ٹھیک تھا۔ دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، کہیں پر معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال ہے، کہیں پر معلوم ہوتا ہے کہ 2.5 سال ہے، تو یہاں پر بھی اللہ میاں کو مشورہ دینا چاہیے کہ آپ نے یہاں پر بھی کنفیوژن کریٹ کر دیا، آپ ایسا کرتے، پھر تو قرآن کی فصاحت اور بلاغت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس لائق نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی باتوں کا جواب دیا، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، لیکن پھر اس کے لیے جواب یہ نہیں، پھر اس کے لیے قرآن پر بحث ہوگی کہ قرآن کی فصاحت کیا ہے، قرآن کی بلاغت کیا ہے، اور اللہ نے یہ الفاظ کیوں کہے، اس کو کیا کہنا چاہیے، پھر بات مسئلے سے ہٹ کر کے اوپر سطح تک جائے گی بات، پھر اللہ پر اعتراض ہوگا کہ اللہ میاں آپ کے پاس کیا لفظ نہیں تھا، آپ نے کیوں بلا وجہ ایسا لفظ کا استعمال کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، پھر بات مسئلے کی نہیں رہے گی، پھر بات عقیدے کی آ جائے گی۔ اس لیے سمجھنے والے نے جتنا سمجھ لیا ہے، باقی اس سے زیادہ ہم خود جواب نہیں دیں گے، کیونکہ پھر ہمارے جو آڈینس ہیں وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن اس طرح کے سوالات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں تو گویا امت کو بانٹ دیا گیا، امت کے اندر اختلاف پیدا کر دیا۔ سوال اس کا ہے کہ کب اللہ نے یہ چاہا ہے کہ پوری امت ایک ہی روش پر قائم رہے؟ اللہ نے ذکر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کیا ہے لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ میں چاہتے تو تم کو سب کو ایک ہی طرح بنا دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا، سب مسلمان ہوتے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ایک ہی مسلک پر بنا دیتا، یہ مسلکی نہ ہوتے، امام حنیفہ، شافعی، شوافی، احناف اور موالک، یہ جو ہیں 4 جو بھی ہیں، یہی نہ ہوتا سرے سے، اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی طرح بنا دیتا۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک طرح بنا دیتے۔ تو یہ اختلاف تو خود اللہ نے خود بیان کر دیا کہ میری مرضی اتحاد اس طرح کی اتحاد کی نہیں ہے، یہ سب دنیا میں یہ خود ہماری مرضی کے مطابق ہے۔ تو آپ کہیے کہ کیا اللہ میاں کو مزہ آ رہا تھا کہ الگ الگ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی الگ الگ مزاج اور یہ بناتے، پھر تو اللہ ہی پر اعتراض ہوگا۔ اس لیے بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ اس لیے ہم پھر درخواست کریں گے کہ ہمارے اس گروپ میں سوالات مسئلے مسائل کے متعلق سے کیا کریے، عقائد کے متعلق سے سوال نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ پھر بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، اور یہ گروپ اس کا متحمل نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس جوابات نہیں، لیکن پھر اس کا موضوع دوسرا ہے۔ آپ اگر کہیں شہر کے رہنے والے ہوں تو آپ ہمارے سامنے آئیں اور پھر ڈیبیٹ کریں، بحث کریں، تو انشاءاللہ تشفی بخش آپ کو جواب ملے گا۔